ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبیلا۔ خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ آج چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ حضرات ذی وقار، آج کا موضوع سخن الحاد دور حاضر کا عظیم فتنہ۔ میں اس کی وضاحت سے پہلے الحاد کے لغوی اور اصطلاحی معنی کو واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ الحاد عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لغوی معنی انحراف یا راستے سے ہٹ جانا ہے۔ انگلش میں اسے ایتھیزم کہا جاتا ہے اور اردو میں اس کا مفہوم لا دینیت اور لا مذہبیت بنتا ہے۔ اور الحاد کا اصطلاحی اور جامع ترین مفہوم ان الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے: المیل عما یجب اتباعہ من العقائد والعبادات۔ حضرات، میں چلتے چلتے اس بات کو بھی واضح کر دوں کہ الحاد کا عالمی دن 17 مارچ ہے، جس کی ابتدا 2013 میں ہوئی۔ الحاد کے پیروکاروں کو ملحدین کہا جاتا ہے۔ حضرات، میں کسی اور ملک کی، کسی اور وطن کی بات نہیں کرتا، بلکہ میں تو ملک عزیز پاکستان کی بات کرتا ہوں کہ جب میں نے ملک عزیز پاکستان میں بڑھتے ہوئے الحاد کو دیکھا تو میرا دل خون کے آنسو رویا۔ پھر میں نے اس کے متعلق مطالعہ کیا اور ریسرچ کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ الحاد کے فروغ کے ذمہ دار ہم خود ہیں، کیونکہ ہمارے سکولز، ہمارے کالجز، ہماری یونیورسٹیز میں شامل نصاب کتب میں مغربی مصنفین کی فلسفہ اور سائنس کی کتب نمایاں نظر آتی ہیں، جس کی وجہ سے الحاد کو فروغ مل رہا ہے۔ حضرات، الحاد کے فروغ کے اسباب میں ہماری ذہنی پختگی بھی ہے، عصری اور مذہبی علوم کا بڑھتا ہوا بود بھی ہے، ہم جنس پرستی بھی ہے، مغربی میڈیا کا ہمارے میڈیا پر بے جا تسلط بھی ہے، اور الحاد سے متاثرہ افراد سے میل جول بھی ہے، اور ہمارے تعلیمی نظام پر مغربی نظریات و افکار کی واضح چھاپ بھی ہے۔ مسلمان نسل نو کی اپنے دین سے دوری بھی ہے اور مناسب رہنمائی کا فقدان بھی ہے، اور الحاد کے پرچار میں جہاں ٹیکنالوجی کا بہت رول ہے، وہاں سوشل میڈیا بھی اس فساد کو بڑھانے میں بہت حد تک مددگار ثابت ہوا۔ جہاں غیر مسلم ممالک میں ضوابط شرعیہ کا اہتمام کیے بغیر شتر بے مہار بن کر تعلیم حاصل کرنے نے الحاد کو فروغ دیا، وہاں اسے فروغ دینے میں بے لگام مطالعہ نے بھی اپنا اصل کردار ادا کیا۔ حضرات، الحاد کو فروغ دینے میں الحاد کے فروغ میں جہاں اصل کردار ایمان کی کمزوری کا ہے، وہاں میری صحبت بھی ہے، بچوں کی غیر اسلامی تربیت بھی ہے، تشدد اور دینی جمود بھی ہے، اور دینی رہنماؤں کا اخلاقی تربیت نہ کرنا بھی۔ حضرات ذی احتشام، اگر الحاد کے اسلام پر اثرات کو دیکھا جائے تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ حضرات، الحاد نے اسلام کے بنیادی عقائد یعنی وجود باری تعالی، رسالت اور آخرت پر حملہ کیا اور ان کے متعلق طرح طرح کے شکوک و شبہات پھیلائے، یہاں تک کہ وجود باری تعالی کا انکار کر دیا گیا، رسولوں کے تاریخی وجود کا انکار کر دیا گیا، اور آخرت کے متعلق طرح طرح کے سوالات اٹھائے گئے۔ لیکن بحمد اللہ تعالی اس زمن میں ملحدین کو کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہو سکی، کیونکہ ان تینوں عقائد کا تعلق ما بعد طبیعتی حقائق سے ہے، جسے اس دنیا کی مشاہداتی اور تجرباتی علم کی روشنی میں نہ تو ثابت کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی رد کیا جا سکتا ہے۔ حضرات، فکری اور نظریاتی میدانوں میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ الحاد اسلام کے مقابلے میں ناکام رہا، لیکن سیاسی، معاشی اور معاشرتی میدانوں میں الحاد کو مسلم دنیا میں بہت بڑی کامیابی
کامیابی حاصل ہوئی۔ الحاد کی مسلم دنیا میں سب سے بڑی کامیابی سیکولرزم کا فروغ ہے۔ سیکولرزم کو آج مسلم دنیا کے بڑے حصے نے اختیار کر لیا ہے۔ سیکولرزم کا مطلب ہی یہ ہے کہ مذہب کو مسجد تک محدود کر دیا جائے اور کاروبار زندگی کو خالصتاً انسانی عقل کی بنا پر چلایا جائے اور اس میں دینی تعلیمات کا کوئی حصہ نہ ہو۔ حضرات، الحاد کے اثرات سے جو چیز سب سے زیادہ متاثر ہوئی وہ اخلاق انسانی اور نظام معاشرت ہے۔ حضرات، یہ الحاد کا ہی نتیجہ ہے کہ کسی بڑے رشتہ دار کی دولت کے حصول کے لیے اسے زہر دے دیا جاتا ہے، قانون سے چپ کر کسی کی عصمت دری کی جاتی ہے، اپنی خواہش کی تسکین کے لیے بچوں کو اغوا کر کے ان سے زیادتی کر کے ان کو قتل کر دیا جاتا ہے اور تیزاب میں گلاس سڑا دیا جاتا ہے۔ حضرات، یہ الحاد کا ہی نتیجہ ہے کہ جائیداد کو تقسیم ہونے سے بچانے کے لیے اپنی بہن یا بیٹی پر بدکاری کا الزام لگا کر اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ حضرات، یہ الحاد کا ہی نتیجہ ہے کہ اپنے دشمنوں کی بہو بیٹیوں کو ننگا کر کے بازاروں میں چلایا پھرایا جاتا ہے اور یہ الحاد کا ہی نتیجہ ہے کہ یہ نعرہ لگایا جاتا ہے، میرا جسم میری مرضی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔